مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان کو ہم سے ختم کرنے والا اللہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، جو پیس ٹی وی اردو کے ایک نامور خطیب ہیں، آپ کا تعلق دربھنگہ بہار سے ہے۔ آپ نے حفظ قرآن کا کورس 1979 میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں مکمل کیا۔ 1996 میں جامعہ محمدیہ منصورہ ہی سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ 2002 میں مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں گریجویشن مکمل کیا۔ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے جو شعبہ تحقیق ہے اس میں ایگزیکٹو کے عہدے پر ہیں۔ میری مراد شیخ ثناء اللہ مدنی سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ سامعین کرام، میں نے اس عنوان کو اختیار کیوں کیا؟ اصل میں اس عنوان کا تعلق ہمارے عقیدہ توحید سے ہے، اس لیے بدشگونی کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے درمیان چھوت چھات زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ عقیدہ توحید میں کسی طریقے کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ عقیدہ توحید ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نقصان دے کر آزماتا ہے۔ بدشگونی کے تعلق سے بات یہ کرنی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں جو چھوت چھات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت کو منحوس سمجھتے، بیٹی کی پیدائش ہوئی منحوس ہے، پاپ ہے، یہ کہتے ہیں۔ وہ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی خاص دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے جانور کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے درمیان ہے۔ آج کی تقریر میں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے آزماتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے دے اور وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے عزت دے دے اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تو آج کی تقریر میں بدشگونی کے تعلق سے نفع نقصان کا جو مسئلہ ہے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی کو نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا گھاٹا ہو گیا، اگر میں ایسا کر دیا ہوتا تو میرا فائدہ ہوتا. اگر مگر شیطان کی ڈگر. یاد رکھیے گا، فائدہ یا نقصان کے مالک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. یہاں تک کہ نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار ہمارے اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے فائدہ یا نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع کا، فائدے کا یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہے. اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کون دور کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ ہی دور کر سکتا ہے. میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ہر چیز تقدیر کا لکھا ہوا ہے. تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے. اس لیے یاد رکھیے گا، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے اور مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اس لیے مومن آدمی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2143، لا عدوى ولا سفر خلق اللہ کل نفس فکتب حیاتها ورزقها ومصائبها. چھوت چھات کی اہمیت نہیں ہے، اصلیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے. آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں.
ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو آزما رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تانا بھی دیتے ہیں، دیکھیے بھائی بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کو کیوں آزماتا ہے؟ غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا ہے، ولیوں کو آزمایا ہے، بزرگوں کو آزمایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ غور کر لیجئے، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، 18 سال تک بیمار رہے۔ آج ہم 18 گھنٹے بھی بیمار نہیں، 18 دن بھی بیمار نہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ 18 سال تک بیمار رہے، کیوں؟ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے آزمایا؟ 18 سال تک بیمار کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک لوگوں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے میرے رب، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی آواز سن لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور جو چیز لیا تھا ان کو لوٹا بھی دیا۔ آگے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر رہا ہے تو وہی شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے صحیح کر دیا، نہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے صحیح کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوا میں کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں، نہیں، فلاں دوا میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب غور کر لیجئے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ہم اور آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو، کیا ہوگا؟ اللہ ہی کیوں آزما رہا ہے؟ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ منافق ہی شکوے شکایت کرتا ہے، مومن آدمی کبھی شکوے شکایت نہیں کرتا۔ غور کیجئے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 88، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے جب غصہ ہو کر نکلے، انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے ہیں، تاریکیوں میں پکارا، اندھیرے میں پکارا۔ اور کیجئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، وہی اللہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ یہ دعا ہم میں سے یاد ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اس دعا کی فضیلت تو یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فضیلت تو یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ یہ دعا یاد ہے نا ہم لوگوں کو الحمدللہ، اس لیے یاد رکھے رہیے گا۔ جو لوگ کہیں گے جی ہم کو یاد نہیں، تو کیا ان کے پاس پریشانی نہیں ہے؟ پریشانی تو ہر ایک کے یہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکالتا ہے۔ اللہ نے دعا سن لی، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، یہ آیتیں جو ہیں ہمارے لیے بھی ہے،
اگر ہم بھی پریشان ہیں تو اس دعا کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نکال دے گا۔ آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا کہاں ڈلوایا؟ لوگوں نے ڈال دیا، تو کس طریقے سے اللہ نے نکالا؟ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب غور کرنے کی بات، آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، پیر ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کیسے آگ میں پھینک دیے گئے اور وہ محفوظ ہیں۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب غور کیجئے، صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو نقصان تھا، اس لیے صرف ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا سلامتی والی ہو جا تاکہ صحیح سالم رہے، ورنہ ٹھنڈک ہی سے ختم ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان کو ہم سے ختم کرنے والا اللہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی تقدیر تو ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ دنیا کے لوگوں میں تقدیر نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے، خودکشی کر لیتے۔ ذرا سا ٹینشن ہوا پنکھے سے لٹک گئے، ذرا سا مسئلہ ہوا بلڈنگ سے کود گئے، ذرا سا مسئلہ ہوا زہر پی لیا۔ گھر کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے، ذرا سا ٹینشن ہوا ختم۔ کیوں ایسا؟ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، اللہ نے نہیں لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اتنا تو ہے جی میں نے کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بہتر جانتا ہے میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے، تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچہ میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب سواری پر سوار ہو کر کسی کو لے جا رہے ہیں یا سفر میں جا رہے ہیں تو اس وقت جو چیز بتائی جاتی ہے وہ چیز بھی یاد رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سفر کرو تاکہ علم بڑھے گا، جانکاری بڑھے گی۔ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا؟ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر کہا جب بھی مانگ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب بھی مدد چاہ تو اللہ تعالیٰ سے چاہ۔ پھر آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سن لو، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ تمام کے تمام لوگ مل جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے مضبوط، پھر ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ لیکن دیکھ لیجئے عقیدہ توحید میں جب کمزوری آ گئی تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہتا ہے آج میرا جترا صحیح نہیں ہوگا، میرا سفر سہانا نہیں ہوگا، مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے، من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک۔
جس آدمی کو بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا، گھر سے باہر نکلا تھا، سفر میں جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوئی بھکاری مل گیا، مانگنے والا مل گیا، صبح صبح ٹکرا گیا، میں جاؤں گا نہیں، واپس ہو جاتا ہو۔ من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، جس آدمی کو اس کی بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا آدمی یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی یاد رکھیے گا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جو بھی نقصان ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر ہم اور آپ جاتے ہیں کہیں، یا کچھ لوگ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اور اگر 500 کی نوٹ لے کر گئے دکاندار کے پاس، تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ ارے صبح صبح چلے آئے پکانے کے لیے، اتنی لمبی نوٹ لے کر آئے، میں چھٹا کہاں سے لاؤں؟ اور اگر آپ نے دکاندار سے ذرا بحث کر لی صبح کے وقت، او بوہنی کا وقت تھا، یہ کیسا گاہک آ گیا ہے، اب تو دن بھر ایسے ہی گاہک ملیں گے اور وہ کھچ کھچ کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ وقت کو بھی منحوس سمجھتے۔ بھکاری کوئی مل گیا مانگنے والا، ارے یہ تو مل گیا، اب دن بھر لوگ مانگتے ہی رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے۔ کچھ لوگ کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے، پاپی ہے یہ مہینہ۔ محرم کے مہینے میں شادی کرتے ہیں کیا؟ بتائیں گے کوئی؟ محرم کے مہینے میں شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم۔ سفر کے مہینے میں بہت کم، اور اگر تاریخ بھی ہو گئی تو کوشش یہ کرتے ہیں تاریخ اس مہینے میں نہ ہو، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو 10 دنوں تک ماہ سفر میں، سفر مہینہ جو محرم کے بعد آتا، شروع کے 10 دنوں تک دلہن کو ادھر ہی رکھنے کا، گھر پہ نہیں لانے کا، وہی رہے، کیونکہ ان 10 دنوں تک نحوست ہی نحوست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ اس مہینے میں چنا جو ہے نا، چنا ابالتے، لوگوں کو کھلاتے، خود کھاتے، کیونکہ ایسا کرنے سے جتنی بھی مصیبتیں اترے گی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، ان بدشگونی سے بچنے کے لیے یا تکلیف سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ ارے آپ کی قسمت کا کیا کہنا، آپ کے تو وارے نہیں یارے ہیں، قسمت لگ گئی ہے آپ کی، بڑا اچھا دھندا ہوگا آپ کا۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کرتے، چونا لگا دیتے ہمیں، کیوں؟ او ہو اس مہینے میں آپ کو دھندا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی کنڈلی جو ہے اس مہینے میں نہیں مل رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اس لیے دھندا مت کیجئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے، پتھر کی انگوٹھی لے کر آتے کہ یہ انگوٹھی اگر پہنے رہیں گے نا تو ہم کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، مصیبت سب ختم ہو جائے گی۔ ہے ایسا نا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے ایمان کا سودا کر لیا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلے میں بھی لٹکا کے چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں بھی دھاگا باندھے ہوئے ہیں، کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، پاؤں میں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مصیبتیں نہ آئے۔ یہی ہے بدشگونی، نحوست، پاپ، چھوت چھات میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عقیدہ توحید میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ ذرا دیکھتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے توجہ ہٹی، اب چلی وہ بابا کے پاس کہ میرے میاں تو ہے میری طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، تو کچھ کر دیجئے تاکہ محبت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے درمیان ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تمام مسائل حل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں آتی۔ تو ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کالی بلی کو منحوس کیوں سمجھ لیا؟ یاد رکھیے گا بلی کا مرتبہ تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ جا رہی ہے، یہاں تک کہ
پانی بھی پی لیتی ہے لیکن کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 75، کبشہ بنت کعب کہتی ہیں ان کے سسر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ پتہ یہ چلا سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے بہو کی خیریت معلوم کرنے جائے، بیٹے کی خیریت معلوم کرنے جائے۔ نماز کا وقت ہوا تو بہو نے پانی لا کے رکھا، وہ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک بلی آ گئی۔ بلی نے پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو ذرا ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی آسانی کے ساتھ پانی پی لے۔ اسلام کے اندر وہ ہے کہ ایک جانور پر بھی رحم کرنا ہے، ایک جانور پر بھی رحم کرنا ہے، پیاسا ہے ان کو پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے ذرا ٹیڑھا کر دیا، اس بلی نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد یہ عورت جو تھی ان کی بہو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غور سے دیکھ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اتعجبین یا بنت اخی، اے بھتیجی تعجب کے ساتھ کیوں دیکھ رہی ہو، کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تو گھومنے پھرنے والوں میں سے ہے۔ تو بھلا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ جانور کو منحوس سمجھتے ہیں، انہیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا راستہ کٹ گیا، اب میرا سفر سہانا نہیں ہے، تو ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے، آپ ان کے پاس جائیے کوئی سامان خریدنے کے لیے، وہ کہیں گے جی دیکھیے ابھی صبح کا وقت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو شام کے وقت کے لیے، کہیں گے دیکھیے ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے، آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں۔ کیوں ایسا آپ بول رہے ہیں؟ بھائی جب ماں کے پیٹ میں تھے تب لکھ دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت کیا ملے گا، شام کے وقت کیا ملے گا۔ اور صبح کے وقت کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان کا منحوس سمجھنا صحیح نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں تو برکت ہی برکت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث پر غور کیجئے، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ پوچھنا چاہتا ہوں ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ وہ دن چڑھنے کے بعد ہماری صبح ہوتی ہے۔ ہاں مولوی صاحب برکت کی بات کر رہے ہیں تو نیند میں تو برکت ہے ہی نا، صبح کو وہ نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ صبح کے وقت اٹھیے، دکان کھولیے، اللہ تعالیٰ گاہک کو پہنچانے والا ہے۔ آپ کا کام ہے دکان کو کھولنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے گاہک کو آپ تک پہنچانا، برکت کی چیز ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے صخر غامدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تاجر آدمی تھا، صبح کے وقت اپنے آدمی کو بھیجتا تھا، اتنی برکت ہوئی کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا، سب سے بڑا مالدار ہو گیا۔ پتہ یہ چلا صبح کے وقت کے ہر کام میں برکت ہے۔ صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، کام پہ لگ جائیے، سکون ہی سکون ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی وقت کو منحوس نہ سمجھیں۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں، ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا، کہ اپنی بیوی کو منحوس سمجھتے، عورت کو منحوس سمجھتے، تانا کیسے دے تو جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے نا میرا گھر تو برباد ہو گیا، برکت ختم ہو گئی۔ اس لیے ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا۔ جب سے میں نئے گھر میں آیا ہوں ترقی ختم ہو گئی ہے، جب سے میں نے نئی بائک خریدی ہے ترقی ختم ہو گئی ہے، ترقی ہو ہی نہیں رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، قرض دار ہوں، جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے قرض ہی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ مسائل ہے ہمارے درمیان۔ اصل میں ان جیسے لوگوں کو ایک حدیث سے ذرا غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2225، عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشوم فی الدار والمرات والفرس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیز میں نحوست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز میں نحوست ہے، پاپ ہے، گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے صرف اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد چھوڑ دیتے، اسی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ عورت پاپ ہے، نحوست والی ہے، جب سے یہ گھر میں آئی ہے برکت ختم ہو گئی، اسی حدیث کے ذریعے۔ نہیں، یہ حدیث مکمل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا ٹکڑا اور دوسری جگہ پہ ہے
جب وہ یاد آ جائے تو مکمل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2225، ان کان الشوم فی شیء ففی الفرس والمسکن والمرأة، یہ ہے حدیث۔ کیا ٹکرا ہے؟ اگر نحوست ہوتی تو، اگر نحوست ہوتی تو، پاپ ہوتا تو، ان تین چیزوں میں، عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں، لیکن نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، پاپ نہیں ہے۔ ایک عورت کو جو اس امت کی ماں ہے، ایک اہم حدیث یاد ہے، ماں و بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ ایک عورت کو جو اس امت کی ماں ہے، اس مسئلے میں ایک اہم حدیث یاد ہے، اور وہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلاتی ہیں۔ ماں و بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 پر ایک حدیث آئی ہے، ابو حسان عارج کہتے ہیں کہ دو آدمی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست عورت میں ہے، گھر میں ہے، گھوڑے میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہیں۔ یعنی عورت کے اندر بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو بہو یاد کرے۔ ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ تو موجود ہے، لیکن حدیث کی حافظہ کہاں ہے؟ حدیث کی حافظہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابی رسول میں آگے ہیں تو ایک طرف امہات المومنین میں تمام عورتوں کی طرف سے کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2210 حدیثیں یاد ہے۔ کتنے مردوں کو بھی یہ حدیث یاد نہیں ہوگی، اتنی زیادہ 2210 حدیثیں ان کو یاد ہے، وہ بیان کرتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بیان کر رہے تب وہ کہنے لگی فطار شقۃ منها فی السماء وطار شقۃ فی الارض والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول كان اہل الجاہلیۃ یقولون الطیرۃ فی المرأۃ والدار والدابۃ۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کو کم حدیث یاد ہے تو یہ یاد دلا رہی ہیں، یہ یاد دلا رہی ہیں حدیث ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے آسمان و زمین کو ملا دیا، مطلب غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں کہ نحوست پاپ عورت میں ہے، گھر میں ہے، گھوڑے میں ہے، یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت کا لفظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کس نے دلایا؟ ایک خاتون نے۔ دیکھا آپ نے حدیث یاد کرنے کا جذبہ صحابیات میں بھی ہے، ماں بہنوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، حدیثیں یاد کریں اور جب ضرورت پڑے تو وہ بتا دیں کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ وہ عالمہ ہیں، فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، حدیثی نے بیان کیا، بلکہ اپنی بات کو طاقت دینے کے لیے قرآن مجید کی دو آیت بھی پڑھ دیتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23۔ کیا کہا؟ مصیبتیں جو اترتی ہے چاہے زمین کے اندر ہو یا جانوں میں ہو، یہ اللہ نے بہت پہلے سے لکھ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے تاکہ جو چیز ختم ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اتراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلا دلیل کے لیے قرآن کی آیتیں بھی پیش کر رہی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کون سا مسئلہ کہاں فٹ ہوگا وہ آیتیں ان کو یاد بھی ہیں۔ ماں و بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ برکت ہی برکت ہے۔ کس میں برکت ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993۔ مخبر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا شوما وقد یکون الیمن فی ثلاثہ فی المرأة والفرس والدار۔ بدشگونی نہیں ہے بلکہ برکت ہے، برکت ہے تین چیزوں میں، برکت ہے تین چیزوں میں، عورت میں،
گھر میں، گھوڑے میں، 3 چیز میں برکت ہی برکت ہے۔ اب غور کر لیجئے کیسی برکت ہے۔ اگر ماں ہے برکت کتنی ہے؟ اگر ماں ہے عورت برکت کتنی ہے؟ اگر ماں ہے عورت 3 گنا درجہ زیادہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، برکت کی چیز ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، جا ماں کی خدمت کر کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی ہے برکت ہی برکت ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی منحوس سمجھ لیا ہم نے، ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے نہیں، برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب ہمارے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کا کیا ہے؟ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس طریقے سے جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ بیٹے کے بارے میں میں کوئی حدیث میں نہیں جانتا ہوں، بیٹے کے بارے میں میں کوئی حدیث نہیں جانتا ہوں، فضیلت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ بیوی ہے بہترین لباس ہے، وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ وہ ان کے لیے لباس ہے تو وہ ان کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ برکت ہی برکت ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ خوشی کا مقام ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے رونق ہی رونق ہے۔ جب سے میں نئے گھر میں گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ گھر تو عطا کیا، جب سے میں نے نئی سواری لی ہے اللہ کا شکر ہے، کتنے کے پاس تو وہ بھی سواری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح لوگ کیا کرتے، جب پریشان ہو جاتے ہیں نا تو اب چلے گئے ادھر ادھر، کسی سے لکھوا کے لے آئے۔ اور آج کل بازار کے اندر لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، ڈھونگی بابا کی کمی نہیں ہے، کچھ بھی لکھ کے دے دیتے، کبھی سادہ لکھ کے دے دیتے، ہم کو یقین ہو جاتا کہ ہاں اب اس کے اندر شفا ہے، اور اندر کھول کے دیکھتے تو سادہ ہی سادہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں لکھا ہوا۔ کبھی لکھ کے ایسا بھی دیتے، لکیر کھینچ دیا، او یہ سورہ کا نمبر ہے، تو اب نماز میں بھی کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے بجائے نمبر ہی پڑھ لیجئے۔ یہ نمبروں کے ذریعے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ او لکھ کے دے دیا، لے جائیے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے لکھ کے دے دیا، لے کے آ جاتے۔ اگر واقعی اس کے اندر برکت ہے، واقعی برکت ہے، تو وہ ہم کو کیوں دیتے؟ وہ خود اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ ساری برکتیں انہی کے گھر میں اترتی۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ایمان کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ ڈھونگی باباؤں کو موقع کیوں دے رہے ہیں؟ دھاگے اور چھلے پر ہم اور آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ کا بھروسہ چھوڑ کر ہم نے کسی اور کا بھروسہ لے لیا، کسی اور پر بھروسہ کیا۔ نہیں، سب سے مضبوط گھر کس کا ہے یہ بتائیے؟ کیا مکڑی کا جالا مضبوط ہے؟ کیا مکڑی کا گھر مضبوط ہے؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ارے مثال تو ان لوگوں کی ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، اس مکڑی کی طرح ہے کہ گھر بنایا تو گھر انتہائی کمزور، ہاتھ لگ جائے تو گھر ختم ہو جائے۔ وہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کو لیں گے تو ہم اور آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کا سہارا لینا ہے، اور اللہ جس کا ہو جائے اسے کچھ بھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد پر آ جائے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ اگر آپ کو بھلائی دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کڑا اور چھلا پہنتے جا رہے ہیں، پھر اپنے گھروں میں لٹکا دیتے، کہاں گھوڑے کی نال لٹکائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھے ہوئے رہتے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کچھ لوگ ایسے بھی لکھتے، میری چلتی تو تیری کیوں جلتی، چلتی جلتی،
میری چلتی تو تیری کیوں جلتی؟ کسی کی کیا جلے گی؟ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کسی کا دیکھ کر جلتے، کیا کہتے کہ اے اللہ مجھے نہ دے چلے گا، فلاں کو جو دیا ختم کر دے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ فلاں کو دیا مجھ کو بھی دے۔ یاد رکھیے گا، اس طریقے سے ٹوڑنے ٹوٹکے مٹکے چھلے سب صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 3615، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ہے، ایک مرتبہ ان کے شوہر گھر کے اندر آتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیوی کے گلے میں دھاگا لٹک رہا ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ خیط ارقی لی فی، دھاگا ہے اس کے اندر پڑھ کے دیا گیا ہے، دھاگے کا کام وہ چل رہا ہے۔ انہوں نے دھاگے کو لیا، فاخذہ فقطعہ، دھاگے کو لیا اور کاٹ دیا۔ پھر کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، کیا جھاڑ پھونک ٹونے ٹوٹ کے کرنا، پھر اسی طرح پیار محبت کے لیے کچھ لکھوانا، یہ شرک ہے۔ اگر عورت کو یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف نہیں آ رہا ہے، اس سے محبت نہیں کر رہا، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے دل جیتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے شوہر حضرات بھی یہ موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم حقوق ادا کریں تو مسائل ختم ہو جائیں۔ خوبیوں کی طرف دیکھیں، ہمیشہ خوبیوں کی طرف دیکھیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی۔ بیوی اپنے شوہر کی کیا خدمت کرے گی؟ بیوی کے لیے جنت میں جانا بہت آسان۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کرے، جو جائز چیز ہے، کہا جائے گا کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو بحیثیت شوہر چاہیے کہ حق ادا کریں۔ آج کل مسئلہ ایک ہی طرف کا پوچھتے ہیں، دوسری طرف کا نہیں پوچھا جاتا۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142، ایک صحابی نے کہا ما حق زوجت احدنا علیہ، اللہ کے رسول یہ بتلائیے میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جب کھاؤ اسے کھلاؤ، جب پہنو اسے پہناؤ، چہرے پہ مت مارو۔ اچھے شوہر نہیں ہے وہ لوگ جو چہرے پہ مارتے۔ ولا تقبح، برا بھلا مت کہو، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، نہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، برا بھلا نہیں کہا، اور گھر کے علاوہ مت چھوڑو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کے ساتھ پلہ زیادہ پڑتا ہے نا، دوسروں کے ساتھ ملے وقتی طور پر آپ نے اپنا اخلاق دکھا دیا، یہاں تو ہمیشہ اچھا اخلاق دکھانا ہے، تب پتہ چلتا ہے جب اندر والے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں صاحب کیسے ہیں، اندر ہی سے تو سب کچھ ہوگا۔ پھر اسی طرح لوگ کیا کرتے، کڑا چھلا پہن رہے ہیں، آپ غور کر لیجئے، حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ، تو جو لوگ کڑا چھلا پہن رہے ہیں، انگوٹھی پہن رہے ہیں، اس کے اندر کیا فائدہ؟ کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270، واللہ انی لا اقبلک وانی اعلم انک حجر وانک لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میں جانتا ہوں میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں، تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بوسہ نہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھ کو بوسہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نہ دھاگا باندھنا ہے، نہ چھلے باندھنا ہے، نہ گلے میں گھنٹی لٹکانی ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی انگوٹھی پہننی ہے، کوئی کام نہیں۔ اللہ جب چاہے گا تو ہوگا، اللہ جب چاہے گا تو تکلیف ختم ہوگی، جب تک اللہ نے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے، اور یاد رکھیے کہ صبح کا وقت منحوس نہیں، عورت منحوس نہیں، بلکہ عورت تو برکت کی چیز ہے، برکت ہے اس کے اندر، گھر کے اندر برکت ہے۔ پھر اسی طرح جانور جو ہے اس کو منحوس نہ سمجھیں۔ پھر اسی طرح ہم اور آپ کاہن کے پاس نہ جائیں، لوگوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جو آیتیں میں نے پڑھی تھی، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے زمین کے اندر اور تمہاری جانوں میں، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔
تاکہ جو چیز ختم ہو جائے افسوس نہ کرو، جو چیز ملے اس سے اتراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کرے۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اس کے قرضے کو اتار دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محترم کے لیے کئی سوالات آئے ہیں۔ ایک اویس صاحب ہیں، پیشے سے انجینئر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بدشگونی سے کیسے بچا جائے، وضاحت کیجیے۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے کہ بدشگونی سے کیسے بچا جائے، یعنی ہمارے اندر جو نحوست آ جاتی ہے، پاپ آ جاتا ہے، کسی کے تعلق سے ہم ذرا اپنے دل میں کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا، اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا کیوں ہو گیا، کیسے بچنا چاہیے؟ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ فائدہ اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الطب کتاب نمبر 27 حدیث نمبر 3910، الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن ثلاثا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہم میں سے لوگوں کے دلوں میں بدشگونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھروسے کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ بھروسے کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں ہمیشہ۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری طرف سے ہی بھلائی ہے، نقصان تیرے ہی طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور ہمیشہ ہم یہ سوچیں جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا سوال مولانا محترم کے لیے یہ ہے، محمد فیصل صاحب طالب علم ہیں پیشے سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کیسے بڑھے، اس کی وضاحت کریں۔ ایمان کیسے بڑھے؟ ایمان بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک آیت پر غور کیجئے، جیسے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن آدمی تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نمازوں کے اہتمام سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح دینی مجالس میں رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، ایمان تو گھٹتے بڑھتے رہتا ہے نا، دعوت و تبلیغ کے کام میں کوشش کرنے سے ایمان بڑھتے رہتا ہے، کیونکہ جب دینی مجالس ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، خیر ہوگا، تو اس طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم اور آپ دینی مجلس میں جائیں، دینی مجلس میں پہنچے اور اپنے ایمان میں زیادتی کریں، تو اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ارشاد احمد صاحب کا انتہائی ایک علمی سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، تو اس کا مطلب سمجھائیے۔ ارشاد صاحب کا جو سوال ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5707، کہ تم کوڑھی سے بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور ایک حدیث اور ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ لا عدوى ولا سفر ولا حاما، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5717، کہ چھوت چھات نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ الو کو جب دیکھتے کہ گھر پر آ کر بیٹھ گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں کسی کا انتقال ہونے والا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی تھا، زمانے جاہلیت میں الو آتا اور جس کا قتل ہو گیا ہوتا اس کی قبر کے پاس پہنچتا اور کہتا اسقونی اسقونی، مجھے خون پلاؤ خون پلاؤ، یعنی اس کے قتل کا بدلہ لو تب میں چین سے رہوں گا، ورنہ میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ چھوت چھات نہیں ہے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ بھاگو بھاگو، شیر سے جس طریقے سے بھاگتو کوڑی سے بھاگو۔ ان جیسی اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے ایک حدیث کے اندر اور آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2221، کیا کہا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یورد الممرض علی المصح،
کہ بیمار آدمی کو صحیح آدمی کے پاس نہ لے جاؤ یا صحیح آدمی کو بیمار کے پاس نہ لاؤ. ایک یہ حدیث ہے. ایک حدیث اور ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2231 انا قد بعیانا کا فرجع. ایک کوڑھی آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میں نے بیعت لے لی ہے, آپ لوٹ جائیے. ایک حدیث اور ہے لا تدیم النظر الی المجزومین سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3543 کہ تم کوڑھی کی طرف نظر بھر کے مت دیکھو. ان جیسی حدیثوں کے اندر آپس میں جوڑ کیسے پیدا کریں گے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 971 میں کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے, اس کی اصلیت نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے, اللہ تعالیٰ کا عمل دخل نہیں ہے. نہیں, ہم کو ماننا پڑے گا بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلتی ہے. چاہے ٹی وی کی بیماری ہو, کوڑ کی بیماری ہو, کوئی بھی بیماری ہو, جب تک اللہ نہ چاہے بیماری نہیں پھیلے گی. اور غور کیجئے گا دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی نکالا کسی آدمی کا عقیدہ کمزور ہے تو اگر وہ بیمار کے پاس بیٹھ جائے گا اور اس کو بیماری لگ گئی تو فوراً کہے گا اسی کی وجہ سے لگ گئی. اس لیے کہا جا رہا بھاگ کے رہو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو. لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار کے پاس ہیں اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی, اور بیمار کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ چاہے گا تو لگ جائے گی. تو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کامیابی ہے. تو جہاں کہا گیا بھاگنے کے لیے تو وہاں بھی کوڑ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک کوڑ ایسا ہے بالکل شیر کی طرح نظر آتا ہے تو آدمی اگر دیکھے تو گھبرا جائے. تو جس کے دل میں گھبراہٹ ہے کہ اگر میں اس کے پاس رہوں گا تو مجھ کو بھی کوڑ ہو جائے گا, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہ رہے بلکہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کرے. اللہ لکھے رہے گا تو ہو جائے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. سلیم انصاری پیشے سے بزنس مین ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ نظر لگنا کیسا ہے؟ کیا نیک لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے؟ ہاں, نظر لگنا تو حق ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے, نظر لگتی ہے. نظر لگنا حق ہے. صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 باب العین حق کہ العین حق, نظر لگنا حق ہے. تو جب نظر لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح حدیث کے اندر آیا جیسے موطا کے اندر مشکات کے اندر کہ اس آدمی سے کہا جائے کہ وہ اپنا ہاتھ دھوئے, وہ غسل کرے اور اس کے پانی کو آدمی کے سر پر یا جسم پر مارا جائے جس پر نظر لگی ہے. نظر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم کو اچھی لگے تو ہم کہیں ماشاء اللہ, بارک اللہ, اللہ برکت دے, جو اللہ چاہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھا کریں. پھر اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھتے رہیں. ایک آیت پر غور کیجئے, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 67 وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیجتے, 10 بیٹے ہیں, وہ لگا کے 11 ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام کو بیٹے کو بھیجتے, تمام بیٹوں سے کہتے بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا ورنہ لوگ دیکھیں گے اتنے لمبے تڑنگے سب ایک ہی بھائی ہیں, نظر لگ سکتی ہے. لیکن پھر اسی کے اندر کہتے جو اللہ چاہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ کا, تو نظر بھی لگے گی جب اللہ چاہے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نظر نہیں لگے گی. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو کہیں ماشاء اللہ, بارک اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ نظر نہیں لگے گی. واللہ عالم بالصواب. سہیل اختر بارہ-بنکی سے ان کا تعلق ہے. ان کا سوال یہ ہے, وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کچھ جگہ پر جب عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو لوگ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں, اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, اس کا شوہر اس کو نہیں چھوتا, اس سے بالکل الگ تھلگ تنہا رہتا ہے, ذرا سمجھائیے. بھائی نے سوال کیا, یہ تو یہود و نصارہ کے اندر تھا کہ جب عورت اس کی حیض سے ہو جاتی, ناپاک تھی, تو اس کے ساتھ نہیں ملتے تھے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں غلط ہے, صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے,
لیکن ان کے ساتھ ہم بستر نہیں ہونا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ پھر کہا گیا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے تو ذرا دور رہو، الگ تھلگ رہو، لیکن جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو قریب ہو جاؤ، ان سے مل سکتے ہو۔ تو سب کچھ کر سکتے لیکن اس سے جمع نہیں کر سکتے، ہم بستر نہیں ہو سکتے، ان کا ہاتھ کا پکایا ہوا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے لیے درجات بھی رکھے ہیں، اگر وہ صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بڑھاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ان کے لیے نماز یہ ہو جاتی ہے، پھر روزے بھی ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہے اعجاز خان صاحب کا، وہ سوال یہ ہے کہ زندگی کے مصائب بطور آزمائش ہیں، کیا کبھی مصائب اعمال کا بدلہ بھی ہوتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا، کیا مصائب کبھی اعمال کا بدلہ بھی ہوتے ہیں؟ ایک آیت پر غور کیجئے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو۔ اگر ہم اور آپ برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آزمائے گا۔ تو یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو وقتی طور پر ذرا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، تو جو لوگ سنبھل جاتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں میری برائی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اگر برا کام کر رہا ہے تو یہ مصیبتیں جو آئی ہے اسی برائی کی وجہ سے آئی ہے، تاکہ یہ پریشانی کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ جب گناہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو کبھی کبھی مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور آپ نے بہت ساری حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا اور قرآن کریم کی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی پریشانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری قوموں کو گناہوں کی وجہ سے بھی ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، جو لوگ لواطت میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی کرنے میں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد حسن شیخ ٹیچر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بزنس میں نقصان یا کم بزنس ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے یہ کہا کہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ بزنس میں میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہم چاہے جہاں بھی رہیں، جس طریقے سے بھی رہیں، اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تو فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، سنن ترمذی کتاب القدر کے اندر حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 2143، لا عدوى ولا سفر خلق اللہ کل نفس فکتب حیاتها ورزقها ومصائبها۔ چھوت چھات نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھی ہے۔ تو آدمی نیک کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے اپنے ایمان کی خیریت لے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اچھی جگہ پہ جائے، مسجدوں سے اپنا تعلق برقرار رکھے، بحال کر لے، تاکہ کسی طریقے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جب ایمان زیادہ ہوتا جائے گا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، تو وہ یہ سمجھے گا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ذل ہما الطاف پیشے سے ٹیچر ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر کچھ لوگوں کی تقدیر درخشاں اور کچھ کی تقدیر میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ کیا تدبیر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا؟ بہن نے جو سوال کیا، تدبیر کا ہاتھ نہیں ہے، تدبیر کا ہاتھ بھی تقدیر کا ایک ذریعہ ہے، تدبیر کا ہاتھ بھی تقدیر کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ لکھا ہے کہ انسان ایسا کرے گا تو وہ ایسا کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے لکھا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ وہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مومن کے لیے کسی بھی ناحیے سے نقصان نہیں ہے۔ اگر نقصان بھی ہوا، یہاں گیا تو وہاں ملے گا، یہاں جاتا ہے وہاں پاتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن
इन असाबत सर्रा शक्र फ़कान खैरन लहू व इन असाबत ज़र्रा सब्र फ़कान खैरन लहू। मोमिन का मामला तो बड़ा अजब है, ये सिर्फ मोमिन ही को हासिल है। जब अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है, और जब अल्लाह ताला ले लेता है तो वो सब्र करता है। तो नुकसान कहाँ हुआ? अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर ये रखा था। असल कामयाबी वहाँ की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी तो ये तो वक्ती तौर पर है। इसलिए एक आयत पर गौर कर लीजिए, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और तुमको क़यामत के दिन पूरा पूरा दिया जाएगा। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। और दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान। दुनिया में किसी को मुकम्मल कोई चीज़ नहीं मिली है, ये मिली है वो भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कारून को देकर आजमाया, तो अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाता है और अल्लाह ताला किसी से लेकर आजमाता है। तो ये अल्लाह ताला के लिए है। इसलिए याद रखिएगा, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो ये दुनिया नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। असल कामयाबी वहाँ की कामयाबी है। जो अगर गरीब है, मोहताज है, तो वो मालदारों से पहले जन्नत में जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान हो रहा है। यहाँ का अगर ज़ाहिरी नुकसान है तो वहाँ अल्लाह ताला दे रहा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अमीरुन्निसा आलिमा हैं, उनका सवाल यह है कि नौज़ायदा बच्चों को नज़र लगने के डर से छुपाना या मजलिस में न ले जाना किस हद तक बदअक़ीदगी के करीब है, क्योंकि हदीस की बुनियाद पर कि नज़र लगना हक़ है। बहन ने जो सवाल किया उस सिलसिले में एक आयत पर गौर कर लीजिएगा। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटों को भेजा था और कहा था, जैसे सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 67, उसके अंदर क्या कहा था? बेटों अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, ये एहतियात है, ये एहतियात है। अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना एहतियात है। फिर उसके अंदर कहा फैसला अल्लाह के लिए है, फैसला अल्लाह के लिए। तो वो अगर बच्चे को बचा के रखती है, लेकिन फैसला अगर अल्लाह का होगा तो लग जाएगा। फिर इसी तरह कहा मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, और मोमिनों को चाहिए, भरोसा करने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा करे। उसको ये होना चाहिए कि ये एहतियात के तौर पर ऐसा कर रही हैं, एहतियात के तौर पर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ला तदीमुन नज़रा इलल मजजूमीन, सुनन इब्न माजा किताब उत्तिब किताब नंबर 31 हदीस नंबर 3543 के नज़र भर कर कोढ़ी की तरफ मत देखो, ये एहतियात है। अगर ये लगता है कि वहाँ बचा के रखेंगे तो लोगों से बचा रहेगा, एहतियात। लेकिन ये अकीदा होना चाहिए दिल के अंदर के अल्लाह अगर चाहेगा तो वहाँ भी लग सकता है, अपनी भी नज़र लग सकती है और माँ बाप की भी नज़र लगती है। तो हर चीज़ में अमल दखल, चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, सिर्फ अल्लाह का है, किसी इंसान का नहीं है। तो ये अकीदा है तो वो एहतियात के तौर पर माना जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद अनस इब्न फैज़ान अहमद दर्जे सोम के तालिब इल्म हैं। उनका कहना है कि जब लोगों से कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो वगैरह वगैरह, वरना अल्लाह ताला पकड़ करेगा और सज़ा देगा, तो वो कहते हैं कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो अपने बंदे को माफ़ कर देगा। इसका क्या मतलब कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, आप जो चाहें करें? ऐसा नहीं है, अल्लाह इंसाफ करने वाला भी है, अल्लाह पकड़ने वाला भी है। ये तो गलत फहमी के शिकार हैं लोग, शैतान ने उनको बहलाया है, फुसलाया है। आयतों पर गौर कीजिए, जैसा कि एक आयत है सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 49 और आयत नंबर 50, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। मेरे बंदों को बतला दीजिए कि मैं बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरी पकड़ भी बहुत सख्त है। तो ऐसा क्या हुआ? हमको अपने लायक की चीज़ याद रही, अल्लाह बख्शने वाला है। हाँ, अल्लाह बख्शने वाला बेशक, अल्लाह रहम करने वाला बेशक, लेकिन अल्लाह पकड़ने वाला भी है। तो क्या आप एक सहाबी के बारे में ये बता सकते कि इस उम्मीद पर एक वक्त की नमाज छोड़ी हो कि अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला? क्या उनको नहीं मालूम था अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है? अल्लाह बख्शने वाला किनको बख्शने वाला है? सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 82, व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। बेशक मैं बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा की, जो ईमान ले आए, जिन्होंने नेक अमाल किए और जो सीधे रहे, अल्लाह बख्शने वाला। इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40, अल्लाह ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं करेगा। जिसने नेकी की अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया, जिसने नेकी नहीं की अल्लाह ने उसको भी कहा जा तेरे लिए भी वही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है। हाँ, अगर तौहीद मजबूत है
توحید پر ہے تو اللہ گناہوں کی سزا دے گا، شرک پر نہیں مرا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے علاوہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیا مکان بنانے کے بعد جب لوگ اس گھر میں جاتے ہیں تو ان کے گھر کا کوئی شخص زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتا اور وہ مر جاتا ہے، تو لوگ گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ گھر کو منحوس سمجھنا تو صحیح نہیں، کیونکہ میں نے حدیث کے اندر بیان بھی فرمایا اور آپ سے کہا بھی کہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اگر بدشگونی ہوتی تو، نحوست ہوتی تو، یہ تو آپ نے اپنے دماغ میں رکھا ہے لیکن ہے نہیں۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2225، ان کان الشوم فی شیء ففی الفرس والمسکن والمرأة، اگر بدشگونی ہوتی، نحوست ہوتی تو تین چیز میں، عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں، لیکن نحوست نہیں ہے، پاپ نہیں ہے، بلکہ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی جتنی لکھی تھی اتنے دن تک وہ زندہ رہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے، اس میں گھر کا کیا لینا دینا۔ آدمی جہاں کہیں بھی رہے، مضبوط پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا، گھر کے اندر بھی رہے گا، جہاں قلعہ ہو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ جائے گی۔ اس میں نہ نئے گھر سے کوئی مطلب ہے نہ پرانے گھر سے کوئی مطلب ہے، جہاں بھی اللہ نے لکھا ہے، جس وقت لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت ایک منٹ آگے پیچھے نہیں آتی، جہاں جس وقت جس گھر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ وہاں موت لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے موت کب آنے والی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 دیکھیے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ایک ہے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ زمین پر اس کی موت آئے گی، اسی گھر میں اللہ نے لکھی تھی اس لیے موت آ گئی، تو اسے گھر کا کیا لینا دینا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ، ہم مشکور ہیں مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب کے کہ انہوں نے اتنا قیمتی اور علمی اور معلوماتی خطاب فرمایا اور ہم سامعین کو محظوظ فرمایا۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔